بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہمارے اس ہارر چینل کو، جس کا نام ہے وہ جن تھا، زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ تو دوستو، چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف۔ آج کی ہارر سٹوری ایک پلاٹ سے جڑی ہوئی ہے، جہاں کھودائی کے دوران کچھ ایسا ہوا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، یہ ایک پلاٹ کی ہارر سٹوری ہے۔ یہ پلاٹ کو خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے تعمیر نہیں ہو پاتی تھی، کیونکہ اس میں حصے دار بہت تھے، اس کے کیس لگے ہوئے تھے اور محلے والوں کے لیے گند پھینکنے کی بہت شاندار جگہ بن چکی تھی۔ جس کا دل کرتا تھا وہ اس پلاٹ میں اپنا کچرا پھینک دیتا تھا۔ اکثر ایسا بھی ہوا کہ جو اس پلاٹ کے مالکان تھے، انہوں نے یہاں آ کر محلے والوں سے شکایت بھی کی، دکانداروں کو بھی کہا یار خیال رکھا کرو۔ دکاندار یا محلے داروں نے انہیں یہی کہا کہ یار آپ بناتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ اس پلاٹ کو، کتنا بہترین پلاٹ ہے اور کتنا اچھا گھر بنتا ہے، آپ بناؤ اسے۔ وہ کہا بس یار جیسی فیصلہ ہو جائے گا بن بھی جائے گا، ابھی بہرحال کیس چل رہا ہے۔ تو محلے والوں نے، دکانداروں نے یہی کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم خیال رکھیں گے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دن میں تو نہیں کوئی نظر آتا یہاں کوڑا پھینکتے ہوئے، رات میں پھینک جاتے ہوں گے لوگ۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ منع کریں لوگوں کو۔ بہرحال دوستو، کوڑا دن بدن دوگنا تگنا ہوتا گیا۔ بچے بھی اکثر اوقات اس پلاٹ میں کھیلنے آ جاتے تھے، اور چرسی پاؤڈری وغیرہ بھی اکثر اس پلاٹ میں دیکھے جاتے تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک دن جمعے کا دن تھا، تو اس گھر کے نزدیک کسی کی شادی کا اہتمام ہوا، تو انہوں نے اس پلاٹ کی دیواریں تھیں کوئی 6-7 فٹ کی، گیٹ نہیں لگا ہوا تھا۔ تو جن کی شادی تھی انہوں نے سوچا کہ یار یہی پلاٹ بیسٹ ہے، یہاں دیگے پکوا لیتے ہیں اندر۔ تو دوستو، اس پلاٹ میں جب وہ دیگے پکانے لگے تو ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ انہوں نے یہاں آوازیں سنی کہ جیسے کوئی چھوٹی لڑکی کہہ رہی ہو کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو وہ دیگو پکانے والے 2-3 بندے تھے، وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے یار تجھے کسی بچے کی آواز آئی ہے نا، جیسے کہہ رہا ہو یہاں سے چلے جاؤ؟ کہاں یار آواز تو آئی ہے لیکن بچہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ چھوڑو یار، باہر سے آ رہی ہوگی، کسی اور کو کہہ رہا ہوگا یہاں سے چلے جاؤ۔ انہوں نے بھی اس کو اتنا نہیں رکھا ذہن میں، اور وہ اپنا کھانا شانا بنانے کے بعد جب دیگیں تیار ہو گئیں اور شادی کا کھانا، ایک ایک دیگ، 2 دیگیں اس پلاٹ میں سے وہ لے کے جا رہے تھے اس جگہ جہاں سے انہوں نے سرو کرنا تھا کھانے کو۔ تو یہ جو 2-3 بندے دیگیں پکا رہے تھے، یہ یہیں پلاٹ میں ایک جگہ نیچے بیٹھ کر کچھ کھا رہے تھے، کچھ زردہ وغیرہ یہ کھا رہے تھے۔ اکثر اوقات دیگوں والے ایسا کر جاتے ہیں۔ تو یہ زردہ کھاتے ہوئے پھر محسوس کرتے ہیں کہ اب انہیں کوئی بچی غصے سے کہہ رہی ہے کہ ادھر سے چلے جاؤ۔ ایک دفعہ انہیں آواز آئی، 2 دفعہ انہیں آواز آئی۔ تو دوستو، جس کے ہاتھ میں پلیٹ تھی زردے کی، اس کے ہاتھ سے پلیٹ ہی گر جاتی ہے۔ جب اس کے ہاتھ سے پلیٹ گرتی ہے زردے کی، وہ فوراً بولتا ہے باہر نکلو۔
باہر نکلو انہیں بلاؤ۔ وہ بلاتے ہیں، جن کی شادی تھی ان میں سے ایک بندے کو بلا کے کہتے ہیں یار بات سنو، اس پلاٹ میں کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ کہا کیا گڑبڑ ہے؟ کہ بھائی آپ ہماری بات مانو، ادھر سے ہمیں جب ہم کھانا پکا رہے تھے اس ٹائم بھی آواز آئی ہے، ابھی ہم زردہ کھا رہے تھے زمین پہ بیٹھے ہوئے پھر آواز آئی ہے، کوئی لڑکی کہتی ہے ادھر سے چلے جاؤ۔ تو وہ بڑا فنے خان بن کے ان کے ساتھ آتا ہے، جبکہ یہ بتا بھی رہے ہیں یار زردے کی پلیٹ بھی ہاتھ سے گری ہے، یہ ہمیں ایک دو دفعہ دیتی لڑکی آواز ہے، بچی۔ تو وہ فنے خان صاحب اندر آئے اور کہنے لگے دکھاؤ دکھاؤ کدھر سے آ رہی ہے آواز۔ ابھی ان کی اتنی بات ہو رہی تھی تو دوستو، ابھی جو دم پہ انہوں نے دیگیں رکھی ہوئی تھی، جو ابھی جانی تھی اس جگہ پہ جہاں سے یہ کھانا دے رہے تھے، تو ایک دیگ ہلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب دیگ ہلتی ہے پھر تو یہ جو فنے خان اندر آیا تھا اس کا بھی ترا نکل جاتا ہے، اور یہ فٹافٹ ان دیگوں کو اس پلاٹ سے نکال کے باہر آ جاتے ہیں، اس جگہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی عقل مندی کر گیا دیگ پکانے والا، اس نے کہا ابھی شادی کے مہمان ہیں، کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا، بس آپ یہی رکھو کہ وہ پلاٹ والوں نے منع کیا کہ یہاں سے ہٹاؤ تو ہم ادھر لے آئے کہ ہاں یہی ٹھیک ہے۔ بعد میں انہوں نے بتایا جن کی شادی تھی ان کے بڑے بزرگ کو کسی کو کہ ایسے ایسے معاملات ہیں، گڑبڑ ہے۔ وہ لڑکا بھی ان کے ساتھ گواہی دینے لگا کہ ہاں میں خود گیا تھا پلاٹ کے اندر، ایسے دیگ ہی ہلنا شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا چلو چلو ایسی کوئی بات نہ کرو، بس ٹھیک ہے ہم اپنی دیگیں ادھر رکھ لیتے ہیں۔ وہ انہوں نے دیگوں کا انتظام ادھر کر لیا۔ لو جی، اب اس پلاٹ کے بارے میں آہستہ آہستہ مشہور ہو گیا کہ جادو والا پلاٹ، لیکن آوازیں تو بس ان 3-4 بندوں نے سنی تھی۔ اس سے پہلے تو یہاں بچے بھی کھیلتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا، کبھی دکانیں بھی تھیں، کبھی کسی نے کوئی ایسی بات یہاں محسوس نہیں کی۔ بہرحال مشہور ہونا شروع ہو گیا کہ یہ جادو کا پلاٹ ہے، اس میں دیگیں ہلتی ہیں، کوئی کچھ اور باتیں نکل آئیں۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے لوگوں کو ایک بات مل جائے تو پھر 100 باتیں نکل آتی ہیں، کوئی کہنے لگا جنات رہتے ہیں، کوئی کچھ کہنے لگا۔ بہرحال وہ جن کا پلاٹ تھا وہ پھر ایک چکر ان کا لگتا ہے، تو ایک بڑا سمجھدار دکاندار تھا، وہ اس پلاٹ کے مالک کو کہنے لگا کہ میرا تو مشورہ ہے چیز آپ کی ہے، یا اسے بناؤ یا اسے بھائی بیچو، یہ تو اب آپ کا پلاٹ مشہور ہوتا جا رہا ہے کہ بھوتیا پلاٹ ہے، جادو کا پلاٹ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ ہنسنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے اس دکاندار کی بات کا اتنا نہیں لیا، بس اسے یہی کہا کہ بس چند دنوں بعد یہ پلاٹ اب بننا شروع ہو جائے گا، لوگ جان کے ایسی باتیں کرتے ہیں بھائی، یہ کہہ کر وہ صاحب چلے گئے جن کا یہ پلاٹ تھا۔ اور دوستو کچھ ہی دن بعد یہاں مزدور آ گئے، اور مزدوروں نے اس پلاٹ میں سب سے پہلے تو وہ جو پلاٹ میں گند لوگوں نے پھینکا ہوا تھا اسے اٹھوایا۔ وہ گند اتنا ہو گیا تھا کہ 2-3 ٹرالیاں گند یہاں سے لے کے گئے، اور اس کے بعد اس پلاٹ میں سب سے پہلا کام یہ ہونا تھا، 4 دیواری تو ہوئی بھی تھی، وہ دیواریں اوپر ہونی تھی، گیٹ لگنا تھا، اور سب سے پہلے یہاں پانی کی ٹنکی کے لیے انہوں نے مزدور بلائے۔ وہ مزدور اپنے بیلچے گینتیوں کے ساتھ کھدائی کرنے لگے۔ تو دوستو ابھی وہ کوئی 2-2 فٹ انہوں نے اس جگہ کو جو جہاں پانی کی ٹنکی بننی تھی کھدائی کی۔ تو مزدور کیا دیکھتے ہیں کہ زمین میں ایک مٹی کی ہانڈی ہے۔ مزدوروں نے
ایک بیلچا مارا اور ہانڈی توڑ دی تو ہانڈی کے اندر سے مزدور ایک گڑیا کو نکالتے ہیں تو فوراً مزدوروں کے منہ سے یہی نکلتا ہے کہ یار ہاں یہاں کوئی جادو کرتا تھا۔ تو دوسرا مزدور کہنے لگا کون جادو کرتا ہوگا یار، یہاں گند نہیں دیکھا تھا تم نے؟ اس نے کہا نہیں۔ مزدور بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا ایسی جگہ ہوتے ہیں جادو، گندی جگہوں پہ ہی کرتے ہیں یہ عمل لوگ، کیونکہ یہ گندے ہوتے ہیں، یہ کالا علم ایسے ہی ہوتا ہے، گندی جگہوں پہ بیٹھ کے ہوتا ہے۔ یہاں گند کے انبار لگے ہوئے تھے، کون آتا تھا یہاں؟ اب جناب مزدوروں نے باہر نکل کے جب شور مچایا تو مزدوروں کے شور سے کچھ محلے والے کچھ دکاندار جمع ہو گئے۔ مزدوروں نے انہیں ساری کہانی بتائی کہ آؤ آپ کو دکھائیں، اندر سے ایک مٹکا نکلا ہے اور اس میں ایک گڑیا ہے۔ جیسے ہی مزدور انہیں لے کے آتے ہیں، جو بھی محلے دار ان کے ساتھ اس پلاٹ میں آئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ گڑیا غائب تھی اور وہ مٹی کے ٹکڑے اس گھڑے کے پڑے ہوئے تھے، گڑیا کا نام و نشان نہیں تھا۔ خیر مزدور جناب مالکوں کو فون کیا، بلایا، ساری کہانی بتائی۔ تو دوستو اس سٹوری سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ کبھی آپ کا اس طرح کوئی پلاٹ پڑا ہو تو ضرور چکر مارا کریں، اسے اس طرح نہ چھوڑا کریں۔ اب یہ کس نے کیا یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے، کیوں کیا؟ اس پلاٹ کے مالک بھی بہت ڈر گئے تھے، اب اللہ جانے ان پہ کرایا گیا تھا، کیوں کرایا گیا تھا، یا کسی اور پہ یہ جگہ منتخب کی تھی کرنے کے لیے، کیونکہ ویران پلاٹ پڑا ہوا تھا۔ بہرحال دوستو آپ لوگ خیال رکھا کریں، اس میں ایک نصیحت بھی ہے کہ کئی لوگ ہیں جن کے پلاٹ ایسی خالی پڑے ہوئے ہیں، وہ جاتے ہی نہیں ہیں اپنے پلاٹوں پہ۔ نہیں دوستو، جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ ہانڈی کتنا عرصہ دفن رہتی تو ان بندوں کو جن پہ یہ جادو ہوا تھا انہیں تکلیف پہنچتی رہتی یا کیا ہوتا، اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ گڑیا بھی غائب ہو گئی، شاید ان کے حق میں بہتر ہو گیا یہ ہانڈی زمین سے نکل آئی۔ تو دوستو آج کی ہارر سٹوری آپ کو کیسی لگی کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کے پاس کوئی ہارر سٹوری ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔